اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قابل احترام محاضر و استاذ محترم فضیلت الشیخ کے ابو یاسر امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ اور منتظمین و بانیین العلم النافع فاؤنڈیشن اور دیگر مشارکین و مشارکات، معلمین و معلمات اور طالبان علم نبوت دورہ علم میراث، الحمدللہ ہم تمام لوگوں کے لیے آج کے دن 9 دسمبر 2022 مطابق 16 جمادی الاولی 1444 ہجری مسلسل قریب 2.5 ماہ سے چلنے والا دورہ علم میراث جو کہ علم النافع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چل رہا ہے، جس کے الحمدللہ 19ویں کلاس کے اندر ہم اور آپ شریک ہو چکے ہیں، تو میں آپ تمام لوگوں کا اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم کے طور پر استقبال کرتے ہوئے آپ تمام مشارکین و مشارکات کا شکر ادا کرتا ہوں اور مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے اور اکثر و بیشتر ہمارے اس کلاس کے سوالات اور ٹیسٹوں کے جوابات کو دے کر ہمارا تعاون پیش کیا، اور قابل مبارکباد ہیں وہ احباب جو ہمارے اس تعاون کے اندر تسلسل کے ساتھ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان قد و کاوش کو قبول عطا فرمائے۔ محترم مشارکین و مشارکات، جیسا کہ ہمارا یہ دورہ علم میراث جس کے آج 19ویں کلاس کے اندر میں اور آپ حاضر ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ گزشتہ اسباق کا اعادہ کراتے ہوئے ہم آج کی کلاس میں آگے بڑھیں گے۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ کلاس کے لوازمات کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں، اور جو سوالات کے جوابات ابھی حل کیے جائیں گے اس کے جوابات کو بھی آپ لکھنے کے لیے اپنے پاس کاپی پین اور لوازمات کو سامنے رکھتے ہوئے کلاس کے اندر انشاءاللہ حاضری دیں۔ تو اب میں بلا کسی تاخیر ہمارے اس دورے کے محاضر فضیلت الشیخ کے ابو یاسر امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ استاذ جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس انوکھے دورے کا آغاز فرمائیں، جس کی آج ہماری 19ویں کلاس ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، بارک اللہ فیکم ونفع اللہ بکم الامہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ محترم حاضرین اور مشارکین، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم پھر اس کورس علم میراث میں جمع ہوئے ہیں، اور میں تمام مشارکین اور مشارکات کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ وقت نکال کر مسلسل اس کورس میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس علم سے فائدہ پہنچائے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ محترم مشارکین،
یہ جو قسط ہماری تیسری چل رہی ہے، مطلب تیسرے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. یہ جو زوم ایپ جس میں ہم شریک ہیں، عام طور پر 100 لوگ ہی شریک ہو سکتے ہیں اس میں، جو ریگولر زوم جو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. لیکن ہمارے اس زوم ایپ میں تقریباً 500 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور یہ پیڈ ہے، یعنی اس کی باقاعدہ قیمت ادا کی گئی ہے، اور 1 ماہ کے لیے پہلے خریدا گیا، پھر اس کے بعد دوسرے ماہ کے لیے، پھر ابھی 3-4 دن پہلے تیسرے ماہ کے لیے بھی خرید لیا گیا ہے. اور یہ خریدنے والے ہمارے وہ عمری برادران محسنین ہیں جو قطر میں رہتے ہیں. اسی وجہ سے ہی یہاں ہم 100 سے زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں. تو ان لوگوں کا بھی ہم سب شکر ادا کریں کہ انہوں نے پیسے لگا کر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں شریک ہوں اور 100 سے زیادہ اس کورس سے استفادہ کر سکتے ہوں. چونکہ شروع میں جب رجسٹریشن ہوئی تھی تو تقریباً 800-900 ہزار بھی ہو چکے تھے، تو اس لیے اس ایپ کو خریدنا پڑا. بعد میں تعداد کم ہوتے ہوتے اب 100 تک پہنچ چکی ہے، تقریباً 100 یا 125-130 ہی ہیں، جبکہ 500 آدمیوں کے اس میں داخل ہونے کی گنجائش ابھی بھی موجود ہے. اور یہ ویلیڈیٹی جو ہے آئندہ مہینے جنوری 2-3 تاریخ تک ہے، تو اس سے پہلے یہ ہمارا ایک کورس الحمدللہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ابھی گزشتہ ہفتہ ہم نے رد کے مسائل پڑھے تھے، اور اس کے تعلق سے سوال نامہ بھی ہم نے شیئر کیا تھا. ماشاءاللہ کئی لوگوں نے اس کے جوابات دیے. آج انشاءاللہ ذوی الارحام کے تعلق سے چند باتیں پڑھیں گے، کچھ بنیادی باتیں، پھر ایک آخری سبق رہ جائے گا مناسخہ. وہ بھی چونکہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اتنے ہی مسائل ہم انشاءاللہ ختم کر کے ایک آخری امتحان قائم کر کے اس کورس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. اس کورس کے ختم ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ موضوعات ختم ہو چکے ہیں، موضوعات اور بھی باقی ہیں، لیکن وہ چونکہ نادر ہیں، ریئر مسائل ہیں، ریگولر نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم وہ مسائل یہاں نہیں لیں گے. تو بس چند ہی ہفتے ہمارے باقی رہ گئے ہیں، تو مزید صبر کے ساتھ ان کلاسوں میں آپ شریک رہیں. اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور خصوصاً العلم النافع فاؤنڈیشن کے جو ذمہ داران ہیں اور جو اسپانسر کرنے والے ہیں اور جو ایڈمن اور دوسرے جو حضرات ہیں جو شروع سے اب تک ہمارے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب کرے. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی، کہ جو آدمی کسی شخص کو کوئی کسی چیز کی رہنمائی کرے تو کرنے والے کو جتنا ثواب ہوتا ہے، تو دلالت اور رہنمائی کرنے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. تو لہذا تمام ہی شکر گزار ہیں. شکر اللہ لکم وتقبل اعمالکم. تو چلیے ہم گزشتہ ہفتہ ہم نے جو سوال نامہ جو آخری دن آج ہی تھا، تو اس کو ہم پہلے حل کر لیتے ہیں. کہ سب سے پہلے رد کی تعریف ہم نے پوچھی تھی، رد کس کو کہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ذکر کیا تھا کہ رد کا لغوی معنی کیا ہے، رد کا اصطلاحی معنی کیا ہے. رد کا اصطلاحی معنی ہی مطلوب تھا کہ اصحاب فرائض کو ان کے حصے دینے کے بعد کچھ حصے رہ جائیں اور کوئی وارث عصبہ نہ رہے،
تو دوبارہ انہیں اصحاب فرائض کو سوائے میاں بیوی کے ان کے حصوں کے تناسب سے دینے کو رد کہتے ہیں۔ یعنی اصحاب فرائض ہم نے کل 12 پڑھے تھے، جو مردوں میں 4 اور عورتوں میں 8 ہیں، جن میں باپ اور دادا وہ اسباب بھی بنتے ہیں، تو ان دونوں کو اگر ہم نے نکال دیا تو کل 10 ہو گئے، اور 10 میں سے میاں بیوی پر رد نہیں ہوتا ہے، تو کل 8 جو قسمیں ہیں، 8 جو جنسیں ہیں، ان کو ان کے حصوں کے مطابق دوبارہ دینے کو رد کہتے ہیں۔ اس کے بعد رد کی شرطیں ہم نے پوچھی تھی۔ رد کی شرطیں 2 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی، یہاں دیکھیے، پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی عصبہ نہ رہے، کیونکہ اگر عصبہ ہو تو باقی مال کا حقدار وہ ہو جاتا ہے، اور عصبہ کی ہم نے تفصیل بھی پڑھی کہ کل 14 ہیں وہ، اور ہم نے حقیقت میں 12 ہی پڑھا تھا، 14 جو ہیں چونکہ وہ غلام اور لونڈی کے تعلق سے اس لیے ہم نے چھوڑ دیا، تو کل 12 ہیں، اور 12 جو عصبہ ہیں وہ بھی 4 قسم کے ہیں، 4 جہتیں ہیں۔ ایک ہے بیٹے پوتے کی جہت، کہ بیٹا اور پوتا، پوتا پڑ پوتا کوئی بھی ہو۔ پھر اس کے بعد باپ دادا ہوتے ہیں، باپ دادا پڑ دادا، یہ لوگ عصبہ بنتے ہیں، یہ دوسری جہت ہے۔ اور تیسری جہت ہے بھائیوں کی، اور بھائی بھی 2 قسم کے ہیں، باپ شریک بھائی، پھر سگے بھائی، باپ شریک بھائی، سگے بھتیجے، پھر باپ شریک بھتیجے، پھر ان کی اولاد میں سے بھی جو نرینہ اولاد ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں، عصبہ میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھی جہت ہے چچا کی، سگے چچا ہوتے ہیں، پھر باپ شریک چچا ہوتے ہیں، پھر سگے چچازاد بھائی ہوتے ہیں، پھر باپ شریک چچازاد بھائی ہوتے ہیں، پھر ان کی اولاد میں سے جو نرینہ اولاد ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں عصبہ کوئی نہ کوئی رہ جاتا ہے۔ تو عصبہ کسی بھی قسم میں سے ہو، اگر وہ نہ رہے تب، اور کوئی حصہ رہ جائے، فرضی مسئلہ ناقصہ ہو، یعنی کوئی حصہ رہ جائے، تو اسی صورت میں رد ہوتا ہے۔ تو 2 شرطیں ہیں، وارثین میں کوئی عصبہ نہ رہے، عصبہ کی لمبی فہرست ہے، اس میں سے کوئی عصبہ نہ رہے، یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ اور فرضی مسئلہ ناقصہ ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ تو یہ جو ہے دوسرا سوال ہوا۔ تیسرا سوال تھا مسئلہ ناقصہ کس کی مثال دیجیے۔ مسئلہ ناقصہ کی مثال ہم نے بتائی تھی کہ اگر کوئی حصہ رہ جائے تو وہی مسئلہ ناقصہ ہے، اور ہم نے کل 4 ضابطے جو پڑھے تھے اس میں سے کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں، جیسے صرف اگر 3 بیٹیاں رہ جائیں تو یہ مسئلہ ناقصہ ہے، یا ماں اور 3 بیٹیاں رہ جائیں تو یہ بھی مسئلہ ناقصہ ہے، اس کے یا بیوی اور 3 بیٹیاں رہیں، یہ بھی مسئلہ ناقصہ ہے، شوہر اور 3 بہنیں رہیں، یہ بھی مسئلہ ناقصہ ہے۔ تو ایسا کوئی بھی مسئلہ جس میں وارث مخرج سے حصہ رہ جائے تو اس کو مسئلہ ناقصہ کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ کئی لوگوں نے اس کی مثالیں دی ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا سوال تھا عصبہ کون کون لوگ ہیں۔ یہی ہم نے جو ابھی بتایا تھا کہ عصبہ کل 12 قسم کے افراد تھے، جو 4 جہتوں پر مشتمل ہے، بیٹے پوتے، باپ دادا، بھائی اور چچا۔ جی، پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہم نے دیا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، صرف 3 بیٹیاں ہیں، کوئی عصبہ نہیں ہے، تو مخرج کیا ہوگا؟ تو یہ آسان ہے کہ افراد جتنے ہوں، کہ ہم نے پہلا ضابطہ پڑھا تھا کہ اگر کسی مسئلے میں میاں بیوی نہ ہوں اور من یرد علیہ ایک ہی جنس کے ہوں، مسئلے میں من لا یرد علیہ یعنی شوہر بیوی نہ ہو اور من یرد علیہ ایک ہی جنس کے ہوں، تو مخرج عدد رؤوس کے مطابق ہوگا، یعنی 2 بیٹیاں ہوں تو 2، ایک
افراد ہو، جیسے ماں ہے تو ایک، بیٹی ایک ہو تو ایک ہی، تو اسی سے پورا ترکہ ان کو مل جائے گا۔ تو افراد عدد دیکھ کر ہم مخرج بنا لیتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک سوال تھا، ایک شخص کا انتقال ہوا، صرف ماں اور ایک سگی بہن ہے، ترکہ 80,000 ہے، ماں کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ تو ہم نے یہ جواب بھی، دیکھیے ماں ہے، ماں کو سگی بہن ایک ہونے کی وجہ سے ثلث ملتا ہے 1/3، ماں کو نہیں ماں کو ثلث، اور سگی بہن کو نصف ملتا ہے 1/3 اور 1/2، تو مخرج 6 ہوگا، مخرج 6 ہوگا، ثلث اور نصف ملا تو مخرج 6، 6 میں سے ثلث 2 اور نصف 3، تو 3 اور 2 5 ہو گئے، تو رد کا مسئلہ ہے تو 6 کو چھوڑ کر ہم 5 کو اصل بنائیں گے، تو رد 5 ہے۔ پھر 80,000 کو ہمیں بانٹنا ہے، جی 80,000 کیلکولیٹر لیجیے، 80,000 کو 2 سے ضرب دیجیے، ماں کا حصہ 2 ہے، پھر 5 سے تقسیم کیجیے، تو 32,000 یہ ماں کا حصہ ہے، 32,000۔ پھر اسی 80,000 کو 3 سے ضرب دے کر 5 سے تقسیم کیجیے، تو کتنا آتا ہے 48,000۔ ہاں، تو یہ ماں کا حصہ اس میں واضح ہو گیا۔ تو ماشاءاللہ سب کئی لوگوں نے صحیح جوابات دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک سوال کون سا تھا، ایک عورت کا انتقال ہو، وارثین میں صرف شوہر اور 5 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا حصہ فیصد میں بتائیں۔ تو چلیے اس کو بھی ہم حل کرتے ہیں، شوہر اور 5 بیٹیاں، شوہر کو بیٹیوں کی وجہ سے ربع ملتا ہے، اور 5 بیٹیاں ہیں تو ثلثان ملتا ہے۔ تو ہم اس میں ایسا نہیں کرتے ہیں، چونکہ رد کا مسئلہ تو پہلے ہی معلوم ہے، اس وجہ سے ہم یہاں باقی لکھ دیتے ہیں، جی تو 4 مخرج ہوگا، 1 اور 3۔ اچھا، اب یہاں فیصد معلوم کرنے کے لیے اب یہاں پہلے تصحیح کرنی پڑے گی، کیونکہ 3 حصے ہیں اور 5 بیٹیاں ہیں، تو 5 کو ہم 4 سے ضرب دیں گے، 5 کو 4 سے انٹو کریں گے تو 5 4 20، تو تصحیح جو ہے 20 ہوئی۔ پھر اسی 5 کو ہر ایک کے حصے سے ضرب دیں، 5 1 5، شوہر کو 5 1 5، اور یہاں 5 3 15، اور للفرد ایک آدمی ایک بیٹی کو کتنا ملے گا، 15 ہو تو 5 بیٹیوں کو ایک کو 3 ملے گا۔ جی اب یہاں ایک بیٹی کا حصہ فیصد معلوم کرنے کے لیے 3 میں 2 صفر بڑھائیں، 300 ڈیوائڈیڈ بائی 20 تقسیم 20 سے کرنا ہوگا، تو 15، تو 15% جو ہے ایک بیٹی کو ملا، یہی سوال تھا۔ تو سب لوگ جن لوگوں نے جوابات دیے ہیں وہ اپنی کاپیاں چیک کر لیں، واقعی اگر صحیح جواب انہوں نے دیا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کچھ غلطی رہ جائے تو اصلاح کر لیں۔ جی تو یہ جواب الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد کیا سوال تھا؟ ایک شخص کا انتقال ہوا، وارثین میں صرف بیوی اور 2 بیٹیاں ہیں، ترکہ 60,000 ہے، بیوی کا حصہ بتائیں۔ جی تو اس کو بھی حل کریں گے، بیوی اور 2 بیٹیاں، تو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ یہ رد کا مسئلہ ہے،
کسی نے پوچھا تھا کہ رد کا مسئلہ ہم کیسے پہچانیں، تو پہچاننے کے لیے آپ کو ریگولر جو آپ کر رہے تھے اسی انداز میں کریں، جیسے آپ وہاں دو بیٹیوں کو ثلثان دیجئے، ثلثان لکھیے آپ، ہاں ثلثان۔ اب یہاں سمن اور ثلثان ہو تو مخرج 24 ہوگا، 24 کا سمن 3 اور ثلثان 16، اب 16 اور 3 19 ہو گئے، تو 24 میں 19 چلے گئے تو 5 بچ گئے، اس وجہ سے یہ رد کا مسئلہ ہوا۔ تو اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ثلثان بھی نکال دیں، وہاں باقی لکھ دیں، اور 2/3 بھی نکال دیں، مختصر ہو جائے گا۔ اس یا تو آپ باقی کو یہاں لکھ دیں تو 8 ہوگا، 8 میں سے سمن یہ 1 اور باقی 7 دو بیٹیوں کو ملا۔ پھر اس کے بعد یہاں 7 اور 2 کیونکہ کسر واقع ہے تو 2 کو 8 سے ہم نے ضرب دیا، 2 کو 8 سے ضرب دیں گے تو 16 ہوگا، تو تصحیح 16 ہوگی، 16۔ پھر اس کے بعد ہر وارث کے اسی ضرب دیں، 2 1 2، بیوی کا حصہ 2 اور 2 7 14، تو یہ للفرد جو ہے یہ 7 حصہ ملا، تو بیوی کا حصہ یہاں پر 2 ہے۔ جو لوگ یہی جواب دیے ہیں وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور ترکہ بھی ہے یہاں پر، اچھا ترکہ 60,000 ہے، تو اب اس کو حل کریں گے، تو 60,000 کو 2 سے ضرب دے کر تصحیح 16 سے ہم تقسیم کریں تو 7,500 آیا، تو بیوی کا حصہ 60,000 میں سے 7,500 روپے، تو واقعی جواب جن لوگوں کو یہی آیا ہے وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سوال تھا، ایک شخص کا انتقال ہوا، وارثین میں صرف بیوی، ایک بیٹی اور 2 پوتیاں ہیں، ایک پوتی کا حصہ فیصد میں بتائیں۔ تو یہ مسئلہ جو آخری ضابطے کے تحت ہے، تو چلیے ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ بیوی، ایک بیٹی اور 2 پوتیاں، تو بیوی کو سمن ملتا ہے، اور ویسے یہ مسئلہ جب چونکہ رد کا معلوم ہو چکا تو اس لیے ہم رد کے طریقے سے کرتے ہیں، تو سمن ہو اور یہاں باقی لکھیے دونوں کے بیچ میں، اب اس کے بعد 8 مخرج ہوگا، یہ ایک اور 7 ہوا۔ پھر اس کے بعد اب یہاں دیکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک بیٹی ہے اور 2 پوتیاں ہیں، ان تمام کو 7 ملا ہے، تو اس کو ہر ایک کا حصہ کیسے معلوم کریں، اس کے لیے ہم کو پھر دوبارہ ان کا حساب الگ سے کرنا ہوگا، تو پھر الگ سے لکھیے سائڈ میں، ایک بیٹی اور 2 پوتیاں، بیٹی اور 2 پوتیاں، تو بیٹی کو نصف ملتا ہے اور پوتیوں کو سدس ملتا ہے، بیٹی اگر ایک ہو تو سدس ملتا ہے 1/6، اور بیٹی سدس اور نصف ملا تو مخرج 6 ہوگا، 6 میں سے نصف 3 اور سدس 1، تو 1 اور 3 4 ہو گئے، ہاں 4 ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیے، ان کو سب کو مل کر ملا ہے 7 حصے، اب دونوں کا حصہ بنتا ہے 4، تو کیسے پھر ہم معلوم کریں کہ ہر ایک کا حصہ کیسے ہوگا، تو اس لیے ہم 4 کو وہ پہلے 8 سے ہم پہلے انٹو کریں، 4 جو ذیلی جو مسئلہ ہے اس کا جو رد ہے، اس کو پہلا جو مسئلہ ہم نے کیا اس کے مخرج سے انٹو کریں، 4 8 32 ہو گئے، 32 یہاں رد کے بازو لکھیے، ہاں 4 8 جا 20، تو 4 8 32 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 4 کو یہاں ماں بیوی کو جو حصہ 4 1 4 اور 4 7 28، اب یہ دیکھیے 28
ایک بیٹی اور 2 پوتیوں کا حصہ ہے اس میں، مگر بیٹی کو کتنا ملے گا اور پوتیوں کو کتنا ملے گا وہ جاننے کے لیے ہم کو، چونکہ ان کا حصہ کتنا تھا 4 ہی نہ تھا، تو 28 کو 4 سے ہم ڈیوائڈ کریں، 4 سے ڈیوائڈ کریں تو ایک حصہ 7 آئے گا، تو بیٹیوں کو چونکہ 3 حصے ہیں تو 7 3 21 ہوا، تو بیٹی کو 21 حصے، بیٹی کو 21 حصے لکھے نیچے، اور دوسرے آخری رو میں بیٹی کو 21 حصے، یعنی یہاں لکھیں آپ، ادھر ہاں 21 حصے، اور 2 پوتیوں کو 7 حصے۔ اب یہاں دیکھیے 7 حصے ہیں، 2 پوتیاں ہیں، یہاں پھر کسر واقع ہو رہا ہے، تو پھر 2 کو ہم 32 سے ضرب دیں گے، پھر تصحیح کرنی ہوگی، تو 2 انٹو 32 64 ہوگا، تصحیح میں لکھیں 64۔ ہاں پھر اسی 2 کو یہاں بھی ضرب دیں، 2 4 8 نیچے، پہلے بیوی کا حصہ 2 4 8، ہاں بیوی کا حصہ 2 نیچے 2 4 8، 2 21 42، پھر 2 7 14۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک بیٹی ایک پوتی کا حصہ ہوا 7۔ اب یہاں 7 کو 2 صفر لگائیے، اس میں 700 ڈیوائڈیڈ بائی 64 کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ تصحیح اتنا ہی نہ ہے، 700 ڈیوائڈیڈ بائی 64، ہاں تو کتنا ہے 10.937، 10.937 937 3 عدد لے سکتے ہیں، ہاں یہ جو ہے جواب ہے، یہ ایک پوتی کا جو ہے للفرد 10.937 جو ہے، یہی جواب صحیح ہے۔ جن لوگوں نے یہ جواب پایا ہے وہ باقی مبارکبادی کا مستحق ہیں۔ اگر کسی کو نہ سمجھ میں آیا ہو یہ سوال تو ہم دوبارہ سمجھا دیں گے، تو چیٹ کریں یا میسیج کریں، اگر کسی کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو دوبارہ ہم اس مسئلے کو ہم کر لیتے ہیں۔ یا اس کو یہ کہ اوپن کیجیے آپ چیٹ کرنے کے لیے، ہاں جی ہاں 10.94 بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ 11% تو نہیں آتا ہے، ہاں دوبارہ کریں گے انشاءاللہ، سمجھ الحمدللہ کئی لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن پھر بھی وقتدی بأضعفہم کے مطابق ہم کو دوبارہ کرنا ہی ہے، تو چلیے ہم دوبارہ کرتے ہیں، سب کو ڈیلیٹ کر دیجیے۔ الحمدللہ سمجھ میں آ گیا، پھر بھی جو ہے جن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا ان کے لیے ہم دوبارہ کر دیتے ہیں۔ تو پھر وہ مسئلہ ہم یہاں لکھیں گے، 11% تو نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں یہاں لکھیں گے، تو پہلے ہم کو لکھنا ہوگا یہاں پر، ہاں بالکل 10.9، ہاں تصحیح کے بغیر بھی، ہاں تصحیح کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے ہر ایک کا حصہ معلوم ہو جائے۔ دیکھیے تصحیح جو ہے ایک آپشنل ہے، آپ ترکہ تقسیم کرتے ہوئے یا فیصد معلوم کرنے کے لیے تصحیح معلوم کے ذریعے ہی کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اچھا تو لکھیں یہاں بیوی ایک بیٹی اور 2 پوتیاں ہیں، تو بیوی کو ہم نے سمن دیا کیونکہ بیٹی پوتی ہے، اور چونکہ رد کا مسئلہ ہے تو رد کے حساب سے یوں کرتے ہیں کہ اقل مخارج سے ہم بیوی کو سمن مخرج بنا کر بیوی کو، ہاں ان کو باقی ملتا ہے، ایک بیٹی اور 2 پوتیوں کو، تو مخرج 8 ہوگا، 8 میں سے ایک سمن ہم نے دے دیا اور باقی 7 بچ گئے۔ تو دیکھیے یہاں رد بھی
ایسے ہوا کہ کوئی حصہ بچا ہی نہیں، 7 حصے آ گئے، 7 حصے میں ایک بیٹی اور 2 پوتیوں کا حصہ ہے، تو کیسے وہ ان کو حصہ ہم دیں؟ تو اس کے لیے ہم کو ایک دوسرا طریقہ اپنانا ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ پھر ایک بیٹی اور 2 پوتیوں کا حصہ کتنا بنتا ہے وہ ہم جانیں گے، تو ان کا الگ سے حساب کریں گے۔ جی، تو بیٹی اور 2 پوتیاں لکھیں۔ ہاں، تو بیٹی کو نصف اور 2 پوتیوں کو سدس، تو مخرج 6 ہوگا، نصف اور سدس ملا تو مخرج 6، 6 کا نصف 3 اور سدس 1، تو 1 اور 3 4 ہو گئے، 1 اور 3 4۔ جی، اب یہاں دیکھیے 4 حصے ہیں جبکہ ان کو 7 حصے ملے ہیں، تو یہاں بھی جو ہے ہر ایک کا حصہ پہچاننا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس 4 کو مخرج 8 سے ہم انٹو کریں گے، کیونکہ ہر ایک کا حصہ معلوم کرنا ہے نا پھر، تو 4 کو 8 سے جو ہے ضرب دیجئے۔ ہاں، اس 4 کو، کیونکہ یہ جو ہے ایک بیٹی اور 2 پوتیوں کا جو حصہ ہے نا، تو 4 کو ہم 8 سے انٹو کریں گے، تو 4 8 32 ہوا، تو رد میں لکھیے 32۔ جی جی، اس 4 کو مخرج پہلے جو مسئلہ ہم نے بنایا اس 8 سے ہم ملٹیپلائی کریں گے، 4 8 32۔ جی، اس کے بعد پھر ہر وارث کے اسی ضرب دیں، 4 1 4، بیوی کو 4 1 4، 4 7 28۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے 28 حصے جو ہے ایک بیٹی اور 2 پوتیوں کے ہیں، اب ان کو جو ملا 4 حصے ملے ہیں، تو اس لیے ہم 4 حصے ملے، تو اس لیے ہم کو 28 کو 4 سے ڈیوائڈ کرنا ہوگا، کیونکہ ہر ایک کا، کیونکہ ان کا حصہ 4 ہی نہ ہے، تو 28 کو 4 سے ڈیوائڈ کیجئے تو 7 آئے گا۔ ہاں، 28 کو 4 سے ہم ڈیوائڈ کریں گے یا تقسیم کریں گے تو ایک حصہ 7 آئے گا۔ اب یہاں پوتیوں کو ایک حصہ ملا ہے تو ان کو 7 دے دیں گے، 7 1 7، اور بیٹیوں کو 3 حصے ہیں تو 7 3 21۔ ہاں، 7 3 21، احسنت، 21۔ ہاں، تو یہی حصہ ہم یہاں لکھ لیں گے، یہاں لکھیے۔ ہاں، تو بیٹی کو 21 ملا کیونکہ ان کے 3 حصے نا، ان کو 7۔ جی، اچھا، تو یہاں کسی نے کہا کہ تصحیح کے بغیر بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ جی معلوم کر سکتے ہیں بالکل۔ اب دیکھیے کیسے معلوم کر سکتے ہیں، 700 ہے نا، 7 ہے 2 پوتیوں کا حصہ، تو 700 ڈیوائڈ بائی 32 کرنا ہوگا، تو کیجئے 700 ڈیوائڈ بائی 32۔ ہاں، ڈیوائڈ بائی 32، کیونکہ وہی تو اصل ہے نا وہاں پہ، 700 ڈیوائڈ بائی 32۔ ہاں، تو یہ 2 پوتیوں کا حصہ ہوا، اس کو ڈیوائڈ پھر 2 کرنا ہوگا کیونکہ ایک پوتی کا حصہ معلوم کرنا ہے نا۔ ہاں دیکھیے 10.937، تو ہم نے بتایا تھا کہ تیسرا عدد اگر 5 یا 5 سے بڑھ کر ہو تو دوسرے عدد کو ہم 1 بڑھا سکتے ہیں، تو اب یہاں 10.937 ہے نا، تو 7 جو ہے 5 سے بڑھ کر ہے تو 3 کو ہم 4 کر دیں گے، تو 10.94 بھی ہم لکھ سکتے ہیں، 10.94 بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ جی، تو سمجھ میں آ گیا، الحمدللہ۔ جی، تو ایک اور مثال میں دیتا ہوں، تو دیکھیں اس مسئلے کو حل کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ بھی چوتھے قاعدے کی ایک مثال ہے۔ جی، 7th کوسچن، ایک بار کون سا 7th کوسچن کون سا ہے؟ جی، 7th کون سا سوال ہے 7th کا؟ شوہر، شوہر اور 5 بیٹیاں نا، شوہر اور 5 بیٹیاں، یہ شوہر اور 5 بیٹیاں،
शौहर और 5 बेटियां, वो मसला पूछ रहे हैं। नहीं, ये नहीं, शौहर और 5 बेटियां। शौहर और 5 बेटियां, वो मसला पूछ रहे हैं वो। ये नहीं है ना जी। कौन सा मसला पूछ रहे हैं वो? यही मसला है, माँ का हिस्सा वाला, यही। अच्छा, ये हिस्सा पूछ रहे हैं आप जी। तो देखिए, यहाँ माँ और सगी बहन है, तो माँ को सुलुस मिलता है क्योंकि वो बहन अकेली है, और बहन अकेली है तो उनको निस मिलता है। निस और सुलुस मिला तो मखरज 6 होगा। 6 में से माँ को सुलुस 2 और निस 3, तो 3 और 2 5 हो गए, तो ये रद्द होता है यहाँ पर। तो यहाँ करना ये है कि मखरज 6 को घटाकर 5 लिख देंगे रद्द में। बस यही जवाब है इसका। फिर उसके बाद जो है हर एक का तरका मालूम करेंगे कि 80,000 रुपये हैं बहन को। नहीं नहीं, ये जो है दूसरा जाबिता है यहाँ। बाकी जो हम लिखते हैं वो तीसरे और चौथे जाबिते में। दूसरे जाबिते में अगर मियाँ बीवी ना हो और मन युरद्दु अलैह कई जिन्स के हों, तो हमको सिर्फ मखरज घटा देना होता है। देखिए, यहाँ शौहर भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, दूसरा जाबिता है ये। अच्छा, ये शक हो गया था आपको, यहाँ दूसरा जाबिता है। अगर हम बाकी लिखेंगे सगी बहन को, तो माँ को कुछ भी नहीं मिलेगा फिर। तो ये दूसरे जाबिते के तहत है कि अगर किसी मसले में मन ला युरद्दु अलैह यानी शौहर या बीवी ना हो और मन युरद्दु अलैह मुख्तलिफ जिन्स के हों, तो मखरज अदद सिहाम के मुताबिक होगा, यानी जितने हिस्से उतने से मखरज हो जाएगा। तो 5 यहाँ हिस्से हैं, तो 5 मखरज हो जाएगा। और वो जो बाकी लिखते हैं वो तीसरे और चौथे जाबिते में। तीसरा जाबिता क्या था कि अगर किसी मसले में मन ला युरद्दु अलैह हो और मन युरद्दु अलैह एक जिन्स के हों, जैसे शौहर बेटी या शौहर और माँ, ऐसी सूरत में शौहर या बीवी को अकल मखारिज से उनका हिस्सा देकर बाकी मयरुद्दु अलैह को दे देंगे। तो ऐसा लिखते हैं यहाँ पर। और चौथा जाबिता हमने पढ़ा कि मसले में ला युरद्दु अलैह हो और मयरुद्दु अलैह मुख्तलिफ जिन्स के हों, जैसे शौहर और बेटी और माँ है, तो शौहर के साथ 2 2 जिन्स के हो गए, बीवी के साथ भी। तो अकल मखारिज से उनके हिस्से देने के बाद फिर मयरुद्दु अलैह अगर मुनक़सिम ना होते हो तो ठीक है, दोबारा हम करते हैं। तो एक मिसाल हम करते हैं, चलिए। एक शख्स का इंतकाल हुआ, तो समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। शौहर, शख्स का इंतकाल हुआ, बीवी, माँ और माँ शरीक बहन। तो मुझे बताइए कि माँ शरीक बहन को फीसद में कितना मिल रहा है? फीसद बताएं, फीसद में। बीवी, माँ और माँ शरीक बहन। माँ शरीक बहन का हिस्सा फीसद में बताएं। तो हर एक लिखने की कोशिश करें। तो सब लोग कोशिश करें लिखने की, समझने की।
جی جی آپ آواز دیں، اصل میں بند ہو گیا تھا۔ یہ جواب 46% تو نہیں ہے، تو چلیے وقت بھی ہو گیا ہے، ہم حل کرتے ہیں۔ اچھا آپ آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی آپ دیکھیے، اب یہاں نہیں 29% بھی نہیں ہے، جی نہیں ہے، ہاں الحمدللہ۔ تو دیکھیے اب مسئلہ حل کرتے ہیں۔ بیوی کو ربو ہے کیونکہ اولاد نہیں ہے، اور یہاں باقی لکھیں گے کیونکہ مسئلہ رد کا تو ہے ہی، تو باقی لکھیں۔ جی اب اس کے بعد اقل مخرج 4 سے مخرج کریں گے، 4 مخرج ہوگا، بیوی کو 1 اور یہاں 3۔ اب یہاں 3 میں سے ماں کو کتنا حصہ مل رہا ہے اور ماں شریک بہن کو کتنا ملے گا، اس کے لیے الگ مسئلہ ہم کریں گے، ماں اور ماں شریک بہن۔ تو ماں کو چونکہ ایک ہی بہن ہے تو ثلث ملتا ہے 1/3، اور ماں شریک بہن اکیلی ہے تو سدس ملتا ہے 1/6۔ تو ثلث اور سدس مل جائے تو مخرج 6 ہوگا، تو 6 میں سے 2 ماں کو اور 1 حصہ ماں شریک بہن کو، تو رد 3 ہوا، 1 اور 2 3 ہو گئے۔ اچھا اب یہاں دیکھیے، یہاں بھی باقی 3 ہے، تو ہم کو کچھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اسی 3 میں سے نیچے لکھیں ماں کو 2 حصے اور ماں شریک بہن کو 1 حصہ، تو کل 4 ہو گئے۔ تو اب یہاں ماں شریک بہن کا حصہ 1 ہے، تو 100 کو 4 سے آپ ڈیوائڈ کیجئے تو 25% ہو گیا ہے نا۔ تو ماں شریک بہن کا 1 حصہ ہے، 1 ہی حصہ ہے، تو اس میں 2 صفر بڑھا ہے 100، تو 100 کو آپ 4 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 25%، 25 آئے گا تو 25% ہوگا، اور ماں کا حصہ تو 2 ہے تو 50% ہوگا، 50%، اور بیوی کا حصہ 25% ہوگا۔ جی اب یہاں جو کہ یہ مسئلہ اس وجہ سے آسان ہے کہ ذیلی جو مسئلہ ہے اس کا جو رد ہے وہ بھی 3 ہے، 3، اس 3 کو راؤنڈ کیجئے، 3 کو راؤنڈ کیجئے، ہاں یہاں باقی بھی 3 ہے، دیکھیے کیونکہ وہاں بھی 3 یہاں بھی 3 ہے، تو وہی حصے یہاں ہم شفٹ کر دیں، ماں کو 2 ملا 3 میں سے تو یہاں بھی 2 دے دیں گے، ہاں، اور وہاں ماں شریک بہن کو 1 ملا تو یہاں بھی 1 دے دیں گے۔ اور اگر برابری نہ ہو، یعنی باقی اور رد میں برابری نہ ہو، جیسے 4 آ جائے 5 آ جائے، تو ایسی صورت میں ہم کو پہلے مسئلے کے مخرج سے ان کو ہم کو انٹو کرنا ہوتا ہے، ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے۔ جی جی اگر برابر نہ ہو تو یہاں تو برابر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے کی وضاحت ہو چکی ہوگی۔ ویسے ہم نے ویڈیو بھی شیئر کیا، اور ہمارے محترم جنید انصاری حفظہ اللہ و رعاہ، انہوں نے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، بارک اللہ فی علمہ وزادہ علما وعملا۔ تو انہوں نے بھی جو ہے ایک ویڈیو بنا کے بھیجا تھا، تو اس میں بھی جو ہے کافی آسانی الحمدللہ ہو گئی تھی۔ تو یہ جو ہے آخری مسئلہ رہا جو ہم نے ذکر کیا تھا۔ اب اس کے بعد چلیے ہم آج کے درس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ بہت کم وقت رہ گیا ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے، اور کوئی مشکل درس نہیں ہے۔ تو چلیے ہم آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب دیکھیے ذوی الارحام، ذوی الارحام یہ جو تیسری قسم ہے، یعنی سب سے پہلی قسم اصحاب فرائض جو مردوں میں 4 عورتوں میں 8 ہیں، پھر اس کے بعد عصبہ جو کل 12 ہیں، اس کے بعد تیسری قسم آتی ہے ذوی الارحام کی۔ ذوی الارحام کس کو کہتے ہیں؟ لغوی اور اصطلاحی تعریف یہاں ذکر کی گئی ہے، رحم، رحم کی جمع ہے وہ۔ پھر اصطلاحی تعریف دیکھیے، وہ قریبی رشتہ دار جو نہ اصحاب فرائض ہوں یا عصبہ میں سے بھی نہ ہوں۔ اب جیسے اصحاب فرائض جو مردوں میں 4 عورتوں میں 8 ہیں وہ بھی نہیں رہنا، اور عصبہ جو کل 12 ہے وہ بھی نہ ہو، جیسے نواسہ ہے، نواسی
یہ لوگ سب رشتہ دار تو ہیں لیکن نہ اصحاب فرائض میں آتے ہیں نہ عصبات میں آتے ہیں. نانا ہے، دادا پردادا تو عصبہ میں آتے ہیں لیکن نانا کا کوئی حصہ نہیں ہے. البتہ نانی کا حصہ ہے، وہ اصحاب فرائض میں سے ہیں. ماموں ہے، وہ بھی اصحاب فرائض میں سے ہیں، وہ بھی رشتہ دار ہیں. خالہ ہیں، تو یہ سب ذوی الارحام میں آتے ہیں. اچھا، ان کو ترکہ کب ملتا ہے؟ اس کی مثال آگے پڑھیے. ان کو بھی کیوں وارث بنائے جاتے ہیں؟ جمہور کے نزدیک چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. اور رشتے اللہ کی کتاب کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ وہ مال بیت المال میں پہنچا دیا جائے، قریبی رشتہ دار کو دے دینا بہتر ہوگا اگر کسی شخص کے مرنے پر اس کے اصحاب فرائض نہ ہوں اور عصبہ نہ ہو. تو اس آیت میں اولو الارحام لفظ مطلق ہے، چاہے اصحاب فرائض ہو یا عصبہ ہو یا ان کے علاوہ ذوی الارحام ہو، بہر صورت وارث ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الخال وارث من لا وارث لہ، کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا وارث اس کا ماموں ہوگا. تو ماموں کو بھی یہاں اللہ کے رسول نے وارث بنایا ہے، اور ماموں نہ اصحاب فرائض میں سے ہیں نہ عصبہ میں سے ہوتے ہیں. جی ہاں آگے بڑھیے. اس کے بعد ذوی الارحام کو کب وارث بنایا جاتا ہے؟ ذوی الارحام کو وارث بنانے کی دو شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ میاں بیوی کے علاوہ صاحب فرض کوئی نہ ہو. یعنی اصحاب فرائض جو کل 12 ہیں، ان میں سے میاں بیوی کے علاوہ اور باپ دادا تو عصبہ ہوتے ہیں، تو میاں بیوی کے علاوہ کوئی دوسرے جو اصحاب فرائض میں سے نہ ہو. اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی عصبہ نہ رہے، کیونکہ عصبہ ہو تو وہ مال پورا لے جاتے ہیں. تو نہ اصحاب فرائض ہو میاں بیوی کے علاوہ اور نہ کوئی عصبہ رہے، تو ایسی صورت میں ذوی الارحام کو وارث بناتے ہیں. جی اس کے بعد وضاحت. دیکھیے صاحب فرض کوئی نہ ہو کیونکہ باقی ترکہ انہیں کو دوبارہ دے دیا جاتا ہے. ہاں اگر میاں بیوی میں سے کوئی ہو تو اس صورت میں ذوی الارحام کو وارث بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ میاں بیوی پر رد نہیں ہوتا ہے. البتہ اسی صورت میں میاں بیوی کو ان کا مکمل حصہ دے دیا جائے گا، یعنی ذوی الارحام کی موجودگی میں ہمیشہ شوہر کو نصف یعنی 1/2 اور بیوی کو ربع یعنی 1/4 دیا جاتا ہے، کیونکہ اولاد نہیں رہتی ہے نا. اولاد نہ رہنے کی صورت میں ذوی الارحام کو دیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں شوہر کو ہمیشہ نصف دیں گے اور بیوی کو ہمیشہ ربع دیں گے. جی آگے. اب یہ ذوی الارحام کی قسمیں دیکھیے. یہ درس ہم نے چونکہ اس وجہ سے پڑھایا تاکہ معلوم ہو کہ یہ بھی کچھ ہوتے جن کے حصے بنتے ہیں. ہاں یہاں دیکھیے ذوی الارحام کی 4 جہتیں ہیں یہاں بھی. بنوۃ جو میت کی طرف منسوب ہو، ہاں میت کا بیٹا بیٹی ہے، پوتا پوتی تو یہ عصبہ ہوتے ہیں. نواسا نواسی یہ جو ہے ذوی الارحام میں آتے ہیں. بیٹا بیٹی عصب فرائض، اور پوتیوں کی اولاد جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں، ذوی الارحام میں آتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ وہ عصبہ ہوتے ہیں نہ اصحاب فرائض ہوتے ہیں. تو یہ ایک جہت ہوئی. پھر اس کے بعد دوسری جہت ابوت جن کی طرف خود میت منسوب ہو. اب جیسے یہاں دیکھیے بڑے بڑے اچھے انداز سے انہوں نے یہاں بنایا ہے کہ میت کے ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ وارث ہوتے ہیں، اصحاب فرائض بھی ہیں عصبہ بھی ہیں. پھر ماں سے نانی وہ بھی اصحاب فرائض میں سے ہیں، البتہ نانا کا کوئی حصہ نہیں دیکھی. پھر نانی کا باپ ہے اور نانا کی ماں ہے. اسی طرح دادی اور دادا جو ہے اصحاب فرائض میں سے ہیں عصبہ میں سے ہیں، لیکن دادی کا جو باپ ہوتا ہے وہ تو دیکھیے انہوں نے اصحاب فرائض کے علاوہ جو ذوی الارحام ہو سکتے ہیں انہوں نے واضح کیا ہے. جی اس کے بعد ابوۃ اخوۃ بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں. جیسے کون ہوتے ہیں؟ اب میت ہوتے ہیں، میت کے
جو سگے بھائی، باپ شریک بھائی، یہ تو ذوی الارحام، یہ اصحاب فرائض میں ہوتے ہیں۔ سگی اور باپ شریک بہن یہ بھی ذوی الارحام، یہ اصحاب فرائض میں سے ہوتے ہیں، وہ عصبہ ہوتے ہیں۔ بھتیجا بھی عصبہ ہے، لیکن بھتیجی کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ذوی الارحام میں ہے۔ بھانجا یا بھانجی ہو تو بہن کی جو اولاد ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح ماں شریک بہن تو اس میں آ جاتے ہیں، ذوی الارحام ہوتے ہیں، ماں شریک بھائی بھی، لیکن ماں شریک بھائی کی یا بہن کی جو اولاد ہوتی ہیں وہ لوگ ذوی الارحام میں آتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کے بعد جو عمومتن چچا کی طرف جو منسوب ہوتے ہیں، چچا کی طرف جو منسوب ہوتے ہیں، جی یہ لوگ، تو ان میں بھی جو ہے ذوی الارحام ہے۔ چچا تو عصبہ ہوتے ہیں، میت کے جو چچا ہوتے ہیں وہ عصبہ ہوتے ہیں، باپ اور ماں، یہ تو ذوی الارحام۔ پھر باپ کی طرف سے ماں شریک چچا اور پھوپھی، یہ لوگ جو ہے ذوی الارحام ہوتے ہیں۔ سگا اور باپ شریک چچا تو ذوی الارحام میں، یہ اصحاب فرائض۔ سگے اور باپ شریک چچا کی بیٹیاں اور پوتیاں، یہ لوگ ذوی الارحام میں آتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی، ان کی بھی ماموں ہیں، خالائے ہیں، پھوپھی ہیں، یہ سب ماں باپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، تو یہ لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ لوگ ذوی الارحام میں آتے ہیں۔ تو یہ تفصیلات جو ہے، چونکہ یہ سب ریئر مسائل ہیں تو اس وجہ سے جو ہے اتنی تفصیل سے ہم کو یہاں ذکر نہیں۔ ہاں جی، ہاں اخوہ کا دیکھیے، میت ہے، میت کے سگے اور باپ شریک بھائی یہ جو ہے عصبہ ہوتے ہیں، بھتیجا عصبہ ہے، لیکن بھتیجی اور بھانجا بھانجی یہ جو ہے ذوی الارحام میں آتے ہیں۔ سگی بہن اور باپ شریک بہن تو اصحاب فرائض میں سے ہیں، ان کا حصہ متعین ہے، لیکن بھتیجی، بھائی کی جو بیٹیاں ہیں یا بہن کی جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ سب ذوی الارحام میں آ جاتے ہیں جی۔ تو لیکن یہ سب چونکہ ریئر مسائل ہیں اور ہمیشہ تو اس کے ایسے مسائل نہیں پوچھے جاتے یا نہیں سمجھ میں آتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے اتنا ہی مختصر اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا اخوتن دیکھیے، اس کے بعد بنوتن کو بھی ایک بار یہ کیجیے۔ ہاں برتقالی رنگ، وہ کیا، وہ آرنج کلر کا جو ہے وہ سب ذوی الارحام ہے۔ ہاں یہ جو گرینش ہے وہ اصحاب فرائض ہیں، اور جو بلوئش ہے، بلو کلر میں ہے، وہ سب عصبہ ہیں، اور جو آرنج کلر کے ہیں، برتقال لیے ہوئے ہیں، وہ سب ذوی الارحام ہیں۔ جی جی، یہ پہچان جو ہے ماشاءاللہ ایڈمن صاحبہ نے کی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، تو یہ سب آپ پہچان سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بی جے پی کا کلر انہوں نے دے دیا ہے تمام ذوی الارحام کو، تو پھر کانگریس کون ہوئے اور جے ڈی ایس کون ہوئے پھر اس پہ؟ تو خیر جو بھی کلر دیا گیا ہو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اصحاب فرائض اور عصبہ ایک قسم کے ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو وہ لوگ جو ہے ذوی الارحام میں آ جاتے ہیں۔ جی جی، گرینش تو ہے کوئی، ہاں ماں شریک چچا، ہاں چچا بھی ہوتے ہیں۔ تو چچا جو ہے تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو سگے چچا ہوتے ہیں جو عصبہ میں آتے ہیں، پھر باپ شریک چچا ہوتے ہیں جو عصبہ میں آتے ہیں، لیکن ماں شریک چچا جو ہوتے ہیں، یعنی آپ کے والد کے جو ماں شریک بھائی ہوتے ہیں وہ آپ کے چچا ہوتے ہیں، تو ماں شریک چچا جو ہے وہ ذوی الارحام میں آتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو ہے قسم جو ہے جو میت کی طرف منسوب ہیں، تو یہی قسم ہے، بنوتن، ابوتن، امومتن کے جی۔ تو عام طور پر یہ سب سوالات آتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ اس کی بھی وضاحت ہو جانی چاہیے اس لیے ہم نے یہاں اس کو ذکر کیا ہے۔ ہاں دیکھیے یہاں
اس چارٹ کو اگر آپ اس کی اسکرین شاٹ بھی لے لیں تو بہت بہتر ہے. یہ جو ہے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے بنایا ہے. دیکھیے اس کی اسکرین شاٹ لے لیں آپ اس کی. ویسے اس کو ہم شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ. تو یہی باتیں تھی جو میں نے آج کے درس میں سنانا چاہا. انشاءاللہ کل جو ہے دوسرے اسباق ہم انشاءاللہ لیں گے، اور جلد ہی ہمارا جو آخری امتحان جو ہونے جا رہا ہے اس کی تفصیلات انشاءاللہ بتائی جائیں گی. تو انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور شیخ عبدالسلام حفظہ اللہ انتظار میں ہیں، وہ ان سے درخواست ہے کہ اس پہ اختتام کا اعلان کریں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. وفیکم شیخ، بارک اللہ فیکم. محترم مشارکین و مشارکات، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے مکمل طور پر 19ویں کلاس کے اندر 8ویں ٹیسٹ کے سوالات کے جوابات کو حل کرتے ہوئے ذوی الارحام کی ابتدائی اور بنیادی باتوں کو ہم نے شیخ محترم سے سیکھا. انشاءاللہ آئندہ دروس میں اسی کے تعلق سے بات رکھ کر دوسرے نئے اسباق جو آخری سبق رہے گا وہ پڑھا کر انشاءاللہ انما الاعمال بالخواتم کے مناسبت سے میں آپ تمام مشارکین و مشارکات سے درخواست کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں محنت و مشقت کریں اور آسانی کے ساتھ شیخ محترم سے اپنے سوالات کو رجوع کرتے ہوئے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو اب میں بلا کسی تاخیر آئندہ کلاس کے لیے رخصت چاہتا ہوں اور کلاس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں کسی نے سوال کیا ہے کہ نام میں مدنی اور عمری کیا مطلب ہے. تو جنوبی ہندوستان ساؤتھ انڈیا میں ایک بہت بڑا مدرسہ جامعہ دارالسلام، تو وہاں سے ہماری فراغت ہوئی ہے تو اس کو عمری لکھتے ہیں. اور سعودیہ میں مدینے میں ایک بڑی یونیورسٹی ہے الجامعۃ الاسلامیہ، تو وہاں سے بھی فراغت ہوئی ہے تو اس کو جیسے ہم مدنی لکھتے ہیں. تو یہی دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے شیخ، بارک اللہ فیکم و فتح اللہ علیکم و شکر اللہ لکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. و صلی اللہ علی نبینا محمد.